5 گناہ کرنے والی عورت جب دنیا سے رخصت ہوئی اور ہم نے اسے قبر میں اتارا تو قبر کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ قبر سے اٹھتی ہوئی گھٹن اور وحشت نے مجھے بتا دیا کہ وہ دنیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے کس انجام کو پہنچ چکی ہے۔ حضرت میں سوچتا ہوں جن والدین کی خدمت میں جنت تھی ان کے ساتھ بدسلوکی نے اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ کیا ہمارے نبی ہماری نمازوں کو چھوڑنے پر روتے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ ہمیں جھوٹ بولتے اور وعدے توڑتے دیکھ کر تڑپتے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ ہمیں قرآن سے دور دیکھ کر بے چین نہیں ہوتے ہوں گے؟ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ آج میں ایک ایسے لمحے کا ذکر کروں گا جو روح کو ہلا کر رکھ دے گا۔ قبر کے عذاب کا یہ واقعہ ہر دل کو تڑپنے پر مجبور کر دے گا، جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، ایمان کو تقویت بخشے گا اور عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ پردے میں چھپی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر زندگی میں خوشحالی لانا چاہتی ہو، اگر زندگی میں رونقیں لانا چاہتی ہو تو اس واقعے کو ایک بار دل کے کانوں سے سنو اور ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرو جو آپ کا گھر برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو نیکیاں ہونے کے باوجود بھی وہ گناہ جو نیکیاں ہونے کے باوجود بھی قبر کو اندھیری کر دیتے ہیں، قبر کو کالی کر دیتے ہیں۔ انسان کے پاس نیکیاں بھی ہوتی ہیں، اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں، پھر بھی اس کی قبر اندھیری ہو جاتی ہے۔ ایک عورت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی، زار و قطار روتے ہوئے، خون کے آنسو بہاتے ہوئے عرض گزار ہوئی، حضرت آج ہماری بستی میں ایک عورت کا انتقال ہوا۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، عبادت گزار تھی، اس کی عبادت کا پوری بستی میں چرچا تھا۔ دوسری عورتیں دور دراز سے اس سے دعائیں کروانے کے لیے آتی تھی، لیکن جب اس اللہ والی عورت کا وقت آخر آیا، اس اللہ والی عورت کا جب وقت آخر آیا، زندگی کا سورج غروب ہوا تو وہ 3 دن تو مسلسل سکرات کی تکلیف سہتی رہی، آدھی روح اندر آدھی روح باہر، 3 دن مسلسل سکرات کی تکلیف سہتی رہی۔ اس کی حالت بہت خوفناک تھی، اس کا چہرہ بگڑ گیا، خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی۔ جب اسے غسل دیا گیا تو اس کا جسم سوج گیا، پھول گیا، اور جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو اس کا جسم بہت وزنی ہو گیا تھا۔ جب لوگوں نے اسے قبر کے اندر سلانے کی تیاری کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، جسے کائنات نے بھی دل تھام لیا ہو۔ لوگ جنازہ اٹھا کر قبر کے قریب پہنچے تو زمین لرزتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے مٹی بھی اس منظر کو سہنے سے قاصر ہو۔ لوگوں نے جب قبر کے اندر جھانکا تو ہر زبان سے استغفر اللہ نکلا، کیونکہ قبر اندھیرے اور گھٹن سے بھری ہوئی تھی۔ قبر کے اندر سے آتی ہوئی گرم ہوا نے سب کے چہروں پر خوف کی لکیریں کھینچ دیں، جیسے کسی نے جہنم کی جھلک دکھا دی ہو۔ جب پہلی مٹھی قبر پر ڈالی گئی تو ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، جیسے وہ مٹی نہیں بلکہ دل کے ٹکڑے دفن کیے جا رہے ہوں۔ قبر کے اندر سے اٹھتی ہوئی گرمی نے دلوں میں خوف بٹھا دیا، جیسے گناہوں کی سزا کا ابھی سے آغاز ہو چکا ہو۔ لوگ کانپتے ہاتھوں سے قبر کو بند کر رہے تھے، لیکن ہر دل اندر ہی اندر دہک رہا تھا۔ جب قبر مکمل طور پر بند ہوئی تو ایسا لگا جیسے دنیا کا سب سے بڑا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو۔ لوگ استغفار کرتے ہوئے وہاں سے لوٹ گئے، لیکن قبر کے مناظر نے ان کے دلوں پر گہرے زخم چھوڑ دیے، گہرے زخم چھوڑ دیے۔ حضرت ہم بہت پریشان ہیں، اے نواسہ رسول ہم بہت پریشان ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس عورت کی نمازیں کہاں گئیں؟ اس کا تقوی پرہیزگاری کہاں چلی گئی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، کل اس کے شوہر کو میرے پاس لے کے آنا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، کل اس مرنے والی عورت کے شوہر کو میرے پاس لے کے آنا، میں اس سے کچھ پوچھوں گا، بات کروں گا، پھر اس کا جواب تمہیں ملے گا۔ اگلے دن وہ عورت اس کے شوہر کو لے کر حاضر ہوئی۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے شوہر سے سوال کیا، بھائی تمہاری بیوی کی زندگی کیسی گزری؟ کیا اس کے کردار میں کوئی ایسی بات تھی جو اللہ کو ناراض کر سکتی ہو؟ آگے شوہر نے جو جواب دیا، کہا حضرت وہ عبادت گزار تھی، متقی پرہیزگار تھی، لیکن 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، سنو وہ 5 گناہ کون کون سے ہیں جو تمام عبادات، تمام نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، تمام اچھے اعمال عذاب میں بدل دیتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کی قبر کے اندر اندھیرا لاتے ہیں، عذاب لاتے ہیں؟ کہنے لگا میری بیوی 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، مجھے لگتا ہے ان گناہوں نے اس کی آخرت کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی کیا بتا سکتے ہو وہ کون سے گناہ کرتی تھی، تاکہ ان گناہوں کو سن کر دوسری عورتیں توبہ کریں اور عبرت حاصل کریں؟ شوہر نے روتے ہوئے کہا، میری بیوی کا پہلا گناہ وہ ہمیشہ لوگوں کے خلاف غیبت کرتی تھی، ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتی رہتی تھی، ان کی عزتوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ مزید لرزتی ہوئی آواز میں اس کا شوہر کہنے لگا، حضرت میری بیوی دوسروں کے عیب ڈھونڈتی اور پھر ان کا چرچا کرتی تھی، لوگوں کے سامنے وہ عیب بیان کرتی تھی، اگر کسی کا کوئی راز جان لیتی تو اسے سینے میں دفن کرنے کے بجائے لوگوں کے سامنے بیان کر کے خوشی محسوس کرتی تھی، انہیں بے عزت کر کے خوشی محسوس کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ دوسروں کی بدنامی سے وہ خود اونچی ہو جائے گی۔ غیبت کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی دکھائی دیتی تھی۔ کوئی بھی غیبت، کسی کی بھی چغلی اس کے چہرے پر خوشی لاتی تھی، جیسے کسی نے اسے سکون کی کوئی دوا دے دی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زبان کے وار سے نہ صرف دوسروں کے دل چھلنی کر رہی ہے، بلکہ اپنے لیے قبر کے اندھیرے کو مزید بھیانک کر رہی ہے۔ حضرت وہ اپنی باتوں کے ذریعے گھر گھر نفرتیں پھیلانے والی چغلی کرتی تھی، غیبت کرتی تھی۔ اگر کہیں 2 دل قریب آنے لگتے تو وہ اپنی زبان کے زہر سے انہیں دور کر دیتی تھی۔ اسے کسی کی خوشی دیکھ کر جلن ہوتی تھی، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے جلن ہوتی تھی، اور وہ اپنے لفظوں کے تیر سے خوشیوں کو روند کے رکھ دیتی۔ میں نے کئی بار اسے روکا، کہا یہ عادت چھوڑ دے، لیکن اس کا جواب یہی ہوتا تھا کہ میرے بغیر یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی، لوگوں کی حقیقتیں ان پر کھولنا میرا فرض ہے۔ شوہر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حضرت میری بیوی کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ دوسرا گناہ، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ میری ماہانہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرتی تھی، مطلب فضول خرچی کرتی تھی، اور جب میں اسے روکتا تو وہ کہتی یہ سب کچھ میرا حق ہے کیونکہ میں تیری بیوی ہوں۔ وہ کبھی اس بات پر غور نہیں کرتی تھی کہ میری محدود آمدنی میں گھر کیسے چلے گا۔ تم عیاشیوں میں اڑا رہی ہو۔ وہ دنیا کی چمک دمک میں اتنی مگن تھی کہ ہماری ضروریات کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی، لیکن میری عیاش بیوی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے پر مجھے مجبور کر دیتی تھی۔ جب میں کہتا کہ ہم یہ خرچ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ غصے میں دوسروں کے تانے دینے لگتی اور کہتی کہ دیکھو فلاں عورت کیسے رہتی ہے، اچھا پہنتی ہے، اچھا کھاتی ہے، اچھا پیتی ہے، اور مجھے وہ سب کیوں نصیب نہیں جو ان عورتوں کو نصیب ہے۔ اس کی بے تکی باتوں سے میرا دل ٹوٹ جاتا، لیکن میں خاموش رہتا، برداشت کرتا رہتا، کیونکہ میں نے اپنے تمام معاملات اللہ پر چھوڑ دیے تھے۔ کہنے لگا میری بیوی کا تیسرا گناہ غیر محرم مردوں سے تعلقات بڑھاتی تھی۔ شوہر نے گہرے افسوس اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا، حضرت میری بیوی کا دل کبھی قناعت اور حیا کی دولت سے بھرپور نہ ہوا۔ وہ غیر محرم مردوں سے تعلقات بڑھانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی توجہ کی طلبگار رہتی تھی اور اپنی باتوں سے مردوں کو اپنی جانب مائل کرتی تھی۔
میں نے کئی بار اسے سمجھایا، اسے روکا، لیکن وہ میری باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی اور کہتی یہ میری زندگی ہے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ دوسروں کی نظروں میں خوبصورت اور خوش مزاج نظر آنے کے لیے حیا کو پسے پشت ڈال دیتی تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ یہ وقتی خوشیاں اس کی آخرت کو تباہ کر رہی ہیں۔ جب میں نے اسے اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تو وہ الٹا مجھ پر الزام تراشی کرتی جیسے میں اس کی خوشیوں کا دشمن ہوں۔ کہنے لگا میری بیوی کا چوتھا گناہ ہے۔ شوہر نے آنکھوں میں شرمندگی اور دل میں بے پناہ دکھ کے ساتھ کہا، حضرت میری بیوی کی ایک اور عادت تھی جو میرے دل کو چھلنی کر دیتی تھی، میرے دل کو ٹکڑے کر دیتی تھی۔ یہ عادت اتنی گندی اور خطرناک عادت تھی، یہ عادت میرے دل کو چھلنی کر دیتی تھی، یہ گناہ میرے دل کو توڑ دیتا تھا۔ وہ گناہ یہ تھا کہ وہ میرے ماں باپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتی، میرے ماں باپ کو دکھ دیتی اور بات بات پر بدتمیزی کرتی تھی۔ ماں باپ کے چہروں پر اداسی اور آنکھوں میں نمی دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھتا۔ وہ میرے والدین کے ہر حکم کو بوجھ سمجھتی، ہر خدمت کو اپنی توہین گردانتی تھی اور زبان سے ایسے کلمات نکالتی جو سننے والے کے دل پر تیر کی طرح لگتے۔ وہ میرے ماں باپ کی کمزوریوں پر طنز کرتی تھی، ان کی دعاؤں اور قربانیوں کو فراموش کر دیتی۔ اگر میرے والدین اسے کسی بات پر نصیحت کرتے تو وہ غصے میں آ کر مجھے دھمکاتی تھی، یا مجھے رکھو یا اپنے ماں باپ کو رکھو۔ حضرت میری ماں اکثر اس کی بد زبانی سن کر آنکھوں میں آنسو لیے خاموش ہو جاتی اور میرے والد اندر ہی اندر ٹوٹتے چلے جاتے۔ میں بیوی کی ان حرکتوں پر شرمندہ تھا لیکن اسے سدھارنے میں ناکام رہا۔ اس کا پانچواں گناہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، اللہ کے حضور جھکتی نہیں تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ کبھی کبھار سجدے نصیب ہو بھی جاتے تو وہ ان سجدوں پر فخر کرتی تھی۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی، 5 گناہ کرنے والی عورت جب دنیا سے رخصت ہوئی اور ہم نے اسے قبر میں اتارا تو قبر کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ قبر سے اٹھتی ہوئی گھٹن اور وحشت نے مجھے بتا دیا کہ وہ دنیا میں اپنے اعمال کی وجہ سے کس انجام کو پہنچ چکی ہے، اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ حضرت میں سوچتا ہوں جن والدین کی خدمت میں جنت تھی ان کے ساتھ بد سلوکی نے اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا والدین کے دلوں کو دکھ دینے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی سکون نہیں۔ اللہ اکبر۔ دکھ دینے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی سکون نہیں ہے۔ ماں باپ کی دعا ہی انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت ہے، اور جو ان کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یہ انجام ان عورتوں کا ہوتا ہے جو اپنی حیا اور عزت کو دنیاوی خواہشات پر قربان کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبت اور غیر محرم تعلقات کا انجام ہے۔ غیر محرم مردوں کے ساتھ اس کے جو تعلقات تھے نا، یہ اس کا انجام ہے، اور یہ ان سب کے لیے عبرت ہے، یہ ان سب عورتوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی آخرت کو بھول کر دنیاوی فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ دنیاوی خواہشات کا انجام ہے۔ جو لوگ دنیا کی زیب و زینت میں اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں نا، دنیا کی زیب و زینت میں اپنے آپ کو مگن کر دیتے ہیں، وہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں، وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں۔ یہ عبرت ہے ان سب کے لیے جو اپنی زندگی کو ناپاک خواہشات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ چغلی کرنے والی عورتوں، غیبت کرنے والی عورتوں، جھوٹ بولنے والی عورتوں سنو، وہ عورت جو دنیا میں اپنے سکون کے لیے دوسروں کا سکون چھینتی رہی، اپنے چین و قرار کے لیے دوسروں کا چین و قرار چھینتی رہی، آج اس کا سکون ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا۔ یہ ان سب کے لیے عبرت ہے، ان سب کے لیے عبرت ہے جو زبان کو لگام نہیں دیتے، وہ مرد ہوں وہ عورتیں ہوں،
جو لوگ زبان پر لگام نہیں دیتے، یہ واقعہ ان سب کے لیے عبرت ہے۔ دوسروں کی عزتوں کو اپنے نفس کی تسکین کے لیے روندتے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے عبرت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتا ہے، سجدوں کو قبول کرتا ہے، لیکن حقوق العباد اور لوگوں کے بارے میں برے اعمال کو معاف نہیں کرتا۔ ہر ایک عبادت قبول کرتا ہے، لیکن حقوق العباد اور لوگوں کے بارے میں برے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص خود نہ معاف کر دے جس کی تم نے غیبت کی ہوگی۔ غیبت کرنے والی عورت کی غیبت اور دوسروں کی عزت کے نقصان کی سزا اسے اس دنیا میں بھی ملی اور آخرت میں بھی ملی۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ غیبت، چغلی، لوگوں کی عزت پر حملہ، یہ وہ گناہ ہیں جنہیں اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے والوں کو اپنے اعمال کی سزا ضرور ملتی ہے۔ جو دوسروں کے حقوق پیروں تلے روند کے رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں سزا ملے یا آخرت میں ملے، سزا انہیں ضرور ملے گی۔ آئیے اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، دوسروں کی عزت کا خیال کریں اور اپنے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنائیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو راتوں کو جاگ جاگ کر ہماری بخشش کے لیے گڑ گڑاتے تھے اور دنوں کو ہماری ہدایت کے لیے تڑپتے تھے۔ وہ نبی جنہوں نے اپنا سکون، اپنی خوشی اور اپنی زندگی ہماری بھلائی کے لیے قربان کر دی۔ آج سوچو ہم کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیو۔ کیا ہمارا کردار اس قابل ہے کہ نبی ہم پر فخر کریں؟ کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں؟ کیا ہمارے نبی ہماری نمازوں کو چھوڑنے پر روتے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ ہمیں جھوٹ بولتے اور وعدے توڑتے دیکھ کر تڑپتے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ ہمیں قرآن سے دور دیکھ کر بے چین نہیں ہوتے ہوں گے؟ یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دینا، یا رسول اللہ ہمیں معاف کرنا، ہم نے آپ کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، ہمیں معاف کر دینا، ہم نے آپ کے دیے ہوئے اصولوں کو ترک کر دیا، ہم نے اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، حالانکہ آپ نے آخرت کے لیے جینے کا سبق دیا تھا اور ہم نے اس دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو میرے بھائیو، کیا ہم مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر اپنے اعمال پر رونے کے قابل ہیں؟ مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر، روضہ انوار کے سامنے بیٹھ کر اپنے اعمال پر رونے کے قابل ہیں؟ کیا ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم نبی کے عشق میں ڈوب کر بھی اپنی اصلاح نہ کر پائے، نبی کی محبت میں ڈوب کر بھی اپنے آپ کو بہتر نہ کر پائے؟ آج خود سے سوال کرو کہ کیا میں وہ امتی نہیں ہوں جس کے لیے نبی نے قربانیاں دی، جس کے لیے نبی تڑپے، جس کے لیے نبی روئے؟ ہاں وہ میں ہی امتی ہوں۔ آئیے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیے، آئیے اپنے دلوں کو پاک کیجیے، آئیں اس عہد کو دہرائیں کہ آج کے بعد ہم نبی کی محبت میں اپنی زندگی کو بدل دیں گے، نبی کی محبت میں جئیں گے اور نبی کی محبت میں ہی مریں گے، نبی نبی کرتے ہوئے جئیں گے، نبی نبی کرتے ہوئے موت کی گھاٹ اتریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں مدینے والے کریم آقا کی سچی محبت نصیب فرما، پیارے نبی سے دل و جان سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہم سب کو نیک بنا دے اور ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔